السلام علیکم ناظرین، صحابی رسول سیریز کے تیسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسلام کی دولت وراثت میں ملی ہے۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور کلمہ طیبہ کی دولت نصیب ہوئی، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ابتدائی اسلام میں جن لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، مشرکین مکہ نے ان پر کتنے ظلم کیے اور اپنے اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کن مصائب اور تکلیفوں کا سامنا کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمار بن یاسر کی سیرت کے چند پہلوؤں کا ذکر کریں گے۔ حضرت عمار کے والد یاسر بن عامر مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ یمن کے رہنے والے تھے۔ اپنے دو بھائیوں کے ساتھ مکہ تشریف لائے۔ ان کے دونوں بھائی واپس لوٹ گئے، لیکن یاسر بن عامر نے مکہ ہی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ بنو مخزوم سے گہرے مراسم پیدا ہو گئے تھے۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ نے اپنی باندی سمیہ بنت خیاط سے ان کی شادی کر دی۔ حضرت سمیہ کے بدن سے پیدا ہوئے حضرت عمار۔ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں دعوت اسلام خفیہ طور پر دی جاتی تھی۔ چند مسلمانوں کے علاوہ زیادہ تر نے اپنے اسلام کو مخفی رکھا ہوا تھا، کیونکہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے بچنا بہت مشکل تھا۔ حضرت عمار بن یاسر نے اسلام قبول کیا۔ ان کے والد اور والدہ نے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے مشرکین مکہ کا ظلم و ستم۔ حضرت عمار کے والد یمن کے رہنے والے تھے اور والدہ بنی مخزوم کی غلام تھیں، اس لیے کفار کا ان کو ٹارگٹ کرنا آسان تھا۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم دو طرح کے ہوتے تھے، ایک سوشل بائیکاٹ، دوسرا جسمانی اذیت۔ حضرت عمار اور ان کے والدین کو اتنی اذیت دی جاتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر کی طرف سے گزرتے اور خاندان یاسر کو مصیبتوں میں مبتلا دیکھتے تو فرماتے، اے آل عمار، تمہیں بشارت ہو، جنت تمہاری منتظر ہے۔ حضرت سمیہ کو سخت گرمی میں لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا، گرم پتھروں پر لٹایا جاتا۔ ایک دفعہ ابو جہل نے نیزہ تان کر حضرت سمیہ سے کہا کہ تو کلمہ نہ پڑھ ورنہ میں تجھے یہ نیزہ مار دوں گا، لیکن حضرت سمیہ نے سینہ تان کر زور زور سے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل نے غصے میں وہ نیزہ ناف کے نیچے مارا، جس سے وہ شہید ہو گئی اور اسلام کی سب سے پہلی شہید کہلائیں۔ جی ہاں، اسلام کی پہلی شہید حضرت سمیہ ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر کو مشرکین مکہ گرم تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا دیتے تھے۔ ایک دفعہ مشرکین نے آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزرے تو آپ کے سر پر دست مبارک پھیر کر فرمایا، اے آگ، تو عمار کے لیے ٹھنڈی ہو جا جیسا کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ مشرکین نے حضرت عمار کو پانی میں اس قدر غوطے لگائے کہ آپ حواس کھو بیٹھے۔ ظالموں نے بدحواسی میں بہت کچھ غلط کہلوایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو آنسوؤں کا دریا جاری تھا۔ حضور پاک نے پوچھا، عمار کیا خبر ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، نہایت ہی بری خبر ہے۔ آج مجھے اس وقت تک خلاصی نہ ملی جب تک میں نے آپ کی شان میں نعوذ باللہ برے الفاظ اور ان کے معبودوں کے حق میں کلمات خیر استعمال نہ کیے۔ ارشاد ہوا، تم اپنا دل کیسا پاتے ہو؟ عرض کیا، میرا دل ایمان سے مطمئن ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے پونچھ کر فرمایا، کچھ مضائقہ نہیں، اگر پھر ایسا ہی کرو۔ اس کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کا انکار کرے مگر وہ جو مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے، اس سے کوئی مواخذہ نہیں۔ جن لوگوں نے حضرت عمار کو بڑھاپے کی عمر میں دیکھا وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی کمر پر سیاہ لکیریں اور انگاروں کے واضح نشانات موجود تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ قریش مسلمانوں کو اس قدر تکلیف دیتے تھے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ دینے پر مجبور ہو جائیں۔
عبداللہ بن عباس بولے ہاں خدا کی قسم وہ ان کو اتنا مارتے تھے اور بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے کہ تکلیف اور کمزوری سے وہ اٹھنے اور بیٹھنے سے بھی مجبور ہو جاتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہجرت حبشہ میں آپ کے شریک ہونے میں اختلاف ہے، لیکن ہجرت مدینہ میں آپ شریک تھے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ تبوک اور جنگ یمامہ آپ سبھی جنگوں میں شامل ہوئے اور بہت بہادری سے لڑے۔ اس کے علاوہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی حضرت علی کی طرف سے شامل ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں آپ کافروں سے بڑی بہادری سے نبرد آزما ہوئے۔ لڑائی کے دوران آپ کا ایک کان شہید ہو گیا۔ آپ کا کٹا ہوا کان زمین پر لڑکتا رہا، لیکن آپ بے پرواہ ہو کر لڑتے رہے اور دشمن کی صفوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جنگ کے دوران مسلمانوں کے قدم لڑکھڑانے لگے تو حضرت عمار ایک چٹان پر چڑھ گئے اور للکار کر کہا، اے مسلمانوں، کیا تم لوگ جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، آؤ میرے پاس آؤ۔ حضرت عمار کے ان الفاظ نے جادو کا کام کیا اور مسلمان سنبھل کر دوبارہ لڑائی کرنے لگے۔ جنگ صفین میں دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ سارا دن لڑائی ہوتی رہی۔ شام کے وقت جب لڑائی عروج پر تھی تو حضرت عمار بھوک سے نڈال ہو کر چند گھونٹ دودھ کے پینے لگے۔ جب دودھ کے چند گھونٹ حلق سے نیچے اترے تو فرمانے لگے کہ رسول خدا نے مجھے فرمایا تھا کہ دودھ کے یہ گھونٹ تیرے لیے آخری توشہ ہوں گے۔ کہنے لگے، آج میں محمد اور ان کے اصحاب سے ملوں گا، آج میں اپنے دوستوں سے ملوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی شہادت کی خبر سنی تو ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا، جس دن عمار بن یاسر اسلام لائے خدا نے ان پر رحم کیا، جس دن وہ شہید ہوئے خدا نے ان پر رحم کیا، جس دن وہ اٹھائے جائیں گے خدا ان پر رحم کرے گا۔ میں نے عمار کو رسول خدا کے ساتھ اس وقت دیکھا تھا جب صرف 4 یا 5 صحابہ کو اعلان ایمان کی توفیق ہوئی تھی۔ آپ کو شام کے شہر رقہ میں دفن کیا گیا، آپ کا مزار وہیں موجود ہے۔ اگر آپ کو مزید ایسی ویڈیو دیکھنی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ جزاک اللہ۔